اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 16واں باب فرائض ولایت۔ اس میں ترک دنیا وغیرہ، ترک علائق، ہجرت وطن، صحبت صادقین کے بعد مختصر حضرت نے لکھا ہے، کیونکہ تفصیلاً جو ہے شرح خدیج شریفہ ان کی ایک اور کتاب ہے، اس میں جو ہے تفصیلاً لکھا گیا ہے، اور ہم بھی جو ہے فرائض ولایت الگ سے جو ہے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں آلریڈی، اور جو بھی اس میں بریفلی آیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیا جاتا ہے۔ عزلت خلق یعنی مخلوق سے دوری، گوشہ نشینی سمجھیں، اس کے تعلق سے لکھا ہے یعنی ما سوا اللہ سے پرہیز، اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ اسے پرہیز کرنا۔ اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ میں یکسوئی پیدا کرنے اور لذت استغراق چکنے کے لیے عزلت خلق نہایت ضروری ہے۔ اصل ذکر اللہ جو جا کے جمنا ہے دل کے اوپر، اس کے واسطے جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان سے جو ہے عزلت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر، سب سے جو ہے اللہ جدا جل کے ہو رہا، اسی کے ہو رہو۔ سیدنا علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ کسی سے کام، نہ پیٹ پر بوجھ، نہ کوئی شمار و حساب، نہ بکسے کارے، نہ برکا سے اسلام کا فرمان ہے، نہ کسی سے کام ہے، نہ کسی کی پیٹھ کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور نہ کسی کی شمار میں آتا ہے، تو کسی سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہجرت باطنی کی اہمیت کے تعلق سے لکھتے ہیں، ظاہری ایک ہجرت ہے، اپنے گھر سے جو ہے نکل کے اپنے مرشد کے مقام تک جانا، اور ہجرت باطنی کی اہمیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ہجرت ظاہری کے ساتھ ہجرت باطنی اور اس کا تحفظ نہایت ضروری سمجھا جاتا۔ سیدنا علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ آپ روانہ ہوئے اور فقیروں سے فرمایا جلدی آؤ، بعضوں کو نکلنے میں ذرا دیر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا خانہ گل و چوبیں سے تو نکلے، خانہ استغفار سے نہیں نکلے، یعنی گھر بار کو تو جو ہے جو ماٹی وغیرہ کے جو گھر ہے اس سے تو نکل گئے، یہ گھر سے نہیں نکلے، ابھی ہڈیوں کے گھر سے خود ہی سے ابھی نہیں نکلے، کیوں اسلام اس سے بھی نکلنا ایک ہجرت باطنی ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا کہ کوئی شخص گجرات سے ہجرت کر کے خراساں جائے لیکن اس کا دل گجرات میں اپنے سگوں میں پھنسا ہوا ہے تو وہ شخص ظالم ہے۔ ہجرت کر کے آ گیا مگر جو ہے دل وہاں پہ اٹکا ہوا یاد آ رہی تو ظلم ہے، کیوں رہے اسلام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر یعنی طلب دنیا کو عزیز رکھے تو ان کو یعنی ایسے طالبان دنیا کو اپنے رفیق نہ بناؤ، اور جو تم میں سے ایسے دنیا دار باپ بھائی کے ساتھ محبت و دوستی رکھے گا تو خدا کے نزدیک ظالم اور نافرمان۔ اے پیغمبر مسلمان سے کہو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کا منڈا پڑنے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمہارا دل چاہتا ہے، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد بالکفار اور جہاد بالنفس کرنے میں عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لاموجود کرے، اور اللہ ان لوگوں کو جو اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں ہدایت نہیں دیتا۔ آگے تارکان ہجرت کی مہاجرین میں بیوقتی دیکھیے، ایک تو جو ہے ترک دنیا نہیں کرنے کے اوپر آپ نے سنا کہ کس طرح جو ہے ان کی کوئی وقت کوئی عزت نہیں رہتی تھی۔ اب ترک دنیا کر کے اگر ہجرت نہیں کر کے آیا ہوا ہے اسلام کے مہاجرین کے پاس، صحابہ کے بعد میں تابعین طبی تابعین تک دائروں میں ترک کرتے کہ ہجرت کر کے آنا رہتا تھا فقیر کو، اگر ترک کر دیا لیکن ہجرت کر کے نہیں آیا تو ان کے ساتھ کیسا تعلق رہتا تھا۔ اس تعلق سے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ترک دنیا تو کر لی لیکن ہجرت اور صحبت سے باز رہے تو ایسے ناقص بے حدی یعنی حد کو توڑنے والے فقیروں کو سیدنا علیہ السلام نے منافق فرمایا۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ترک دنیا تو کر لیا لیکن ہجرت اور صحبت سے باز رہے تو ان کا ترک کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، جبکہ خائدین یعنی فقیران غیر مہاجر، خائدین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان کے واسطے جو ہجرت نہیں کرتے تھے، فقیر ہو گئے مگر ہجرت نہیں کرے، جبکہ خائدین فقیران غیر مجاہدین یعنی فقیران مہاجر سے ہمت اور اولو العزمی میں استقامت فی الدین اور جہاد بالکفار اور جہاد بالنفس سے اور راہ خدا میں ہر قسم کے جہد بلیغ میں برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسے سست ہمت فقیر مشورے دینی کے وقت مجلس مہاجرین سے اٹھا دیے جاتے تاکہ دوسروں کو بھی کہیں اپنے جیسے پست ہمت بنا کر مشکل مراحل دینی سے نہ ہٹائے۔ ایسے فقیر جو ہجرت نہیں کرے، صحبت میں نہیں رہے، اگر کوئی دینی مجلس رہتی جہاں پہ مشورہ وغیرہ طلب کرنا ہوتا تو ان کو بٹھاتے بھی نہیں سکتے قریب کی،
اس تعلق سے لکھا ہے مجلس شورا کے تعلق سے کہ ایک روز نین پورہ واقع احمد آباد میں بندگی میاں شاہ عبد المجید شہید برنامہ مہدی کی خبر کے نزدیک کسی دینی امر میں صلاح و مشورہ کرنے کی غرض سے اجماع ہوا۔ اجماع میں مہاجرین کے ساتھ فقیران غیر مہاجر یعنی قائدین اور مردمان غیر تارکین یعنی اہل نفس کاسب بھی آ کر مجلس صحابہ میں شریک ہو گئے تھے۔ یہ مجلس میں صبح آ گئے، دوسرے بھی آ گئے۔ اس مجلس میں بندگی میں شاہ نعمت، بندگی میں شاہ نظام، بندگی میں شاہ دلاور، بندگی میاں ملک جی، بندگی میاں لاڑشاہ، بندگی میاں ملک معروف رضی اللہ عنہم وغیرہ بڑے بڑے صحابہ شریک تھے۔ قائدین مطلب جو ترک تو کرے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرے، اور قاسب جو ترکی تو نے نہیں کری اپنی طرف کھینچ رہے تھے، انہوں نے جو ہے بات چیتیں مشورہ دینا الگ الگ، اور مہاجرین اپنی جانب پر اڑے ہوئے تھے۔ بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مجلس کا رنگ بدل رہا ہے۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ مہاجرین کے سوا سب لوگ اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ اسے پورے جو ہے اٹھ جانا، یہاں سے کوئی رہنا نہیں ملکی، خالی جو ہے وہ فقیر جو ہجرت کر کے اپنے آپ کو اپنے مرشد کے دائرے تک پہنچایا۔ یہ سنتے ہی بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو اور بندگی ملک بخن جو اس وقت کاسب تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ثانی مہدی نے دوسروں کو تو جانے دیا لیکن بندگی ملک الہادات رضی کا دامن پکڑ کر فرمایا، بھائی دادو آپ تو ہم میں ہیں۔ پھر فرمایا جس چشمے سے ہم کو فیض ملتا ہے اسی چشمے سے آپ کو بھی فیض ملتا ہے۔ یہ حضرت خلیفہ گرو کا ایک خاصہ تھا، خالی ان کو جو ہے روکا گیا۔ تو آگے لکھ رہے ہیں مصنف کے قطب الدین اللہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے غیر مہاجر اور غیر تارک یعنی قائدین اور کاسبین دونوں فریق کی بالکل مروت نہ کی اور ان کو مہاجرین عظیمت قدم کی مجلس سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت ثانی مہدی اولو العزم صحابہ نے بھی بندگی میاں کی اس بات کو پسند فرمایا، ان کو چلے جانے سے روکا نہیں، ان کو جو ہے روکا نہیں گیا۔ تو اتنا دیکھیے لاپرواہی ان سے جو ہے برتی جاتی تھی۔ ایک عنوان کے بات ختم کرتے ہیں کہ قائدین کے گھر جانے کی ممانعت۔ کاسبین تو جو ہے ان کے گھر کو جانا تو سختی سے منع تھا۔ قائدین یہ لفظ یاد رکھیے آپ، قائدین وہ شخص جو ترک دنیا تو کر چکا ہے لیکن ہجرت نہیں کرا، اس کو قائدین بول رہے ہیں، اس کے گھر بھی نہیں جانا۔ قائدین یعنی فقیران غیر مہاجر سے دائرے کے مردوں اور عورتوں کو ان کے گھر جانے اور ان سے دوستانہ ارتباط رکھنے کی سخت ممانعت تھی، کیونکہ سیدنا اسلام فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے گھر بھی مت جاؤ۔ آگے توکل ذکر کثیر اور طلبی در خدا تعالیٰ سے ہے، انشاءاللہ اگلی چیز پڑھیں گے۔